کچھ احکام دیے، تو ان احکامات کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تو یہ ہم اللہ کی اطاعت والی زندگی یہ سمجھی جائے گی۔ اور پھر اس پر بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ کی اطاعت سے انسان، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتا ہے اس کا چہرہ بارونق ہوتا ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، اور اس کے لیے مشکلات میں اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے رزق میں وسعت پیدا فرماتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو آدمی اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے اس کا چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور اس کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علم کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا صحیح علم عطا فرما اور دین کا صحیح فہم نصیب فرما۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ استاذ المفسرین تھے، چھوٹی عمر تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علم کی بنا پر ان کو اپنی شورا میں رکھا ہوا تھا، یعنی جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، تو اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چھوٹی عمر کے بچے کو رکھا ہوا تھا، صرف اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو علم سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو آدمی گناہوں والی زندگی گزارتا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی۔ گناہ کے اتنے اثرات ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہم دنیاوی چیزوں کے متعلق زہر تھوڑی مقدار میں ہو تو ہم اس سے بچتے ہیں، زیادہ مقدار ہو تو بھی بچتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے گناہ جو ہیں، خواہ وہ چھوٹا ہے دیکھنے میں یا بڑا ہے، اس کی مثال زہر کی مانند ہے کہ زہر چاہے تھوڑی کھائی جائے یا زیادہ کھائی جائے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے گناہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا، یہ جو گناہ چھوٹا یا بڑا کہتے ہیں یہ گناہوں کے لحاظ سے ہے، وگرنہ اگر دیکھا جائے کہ یہ نافرمانی کی ذات کی ہے تو پھر تو یہ ہر گناہ ہی بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی گناہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کو۔ اب اللہ کی ذات تو اتنی عظمت والی ہے، جو آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے گویا کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ جتنی جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اتنا ہی وہ اللہ کی نافرمانی سے دور بھاگے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اس بات سے ڈرو کہ خفیہ طور پر تم پر مومنوں کے دل اللہ مومنوں کے دل تم پر لعنت بھیجے۔ پھر فرمانے لگے جانتے ہو خفیہ طور پر لعنت کس طرح پڑتی ہے؟ ان کے شاگرد کہنے لگے حضرت بتائیں۔ فرمانے لگا کہ انسان جب تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے چھپ کر تو اللہ تعالیٰ خفیہ طور پر اس پر لعنت مومنوں کی طرف سے بھیجتے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دل میں جو ہے وہ ظلمت ڈال دیتے ہیں۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کہنے لگا، پوچھا اس نے کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ ایک شخص نفل عبادات بڑی کرتا ہے، فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے، نفل عبادات بھی کثرت سے کرتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، اور اس کے بالمقابل ایک شخص ایسا ہے جو فرائض پر اکتفا کرتا ہے اور لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، نفلی عبادات نہیں کرتا، نہ تو رات بھر نفل پڑھتا ہے، نہ دن بھر قرآن پڑھتا ہے، نہ دن بھر روزے سے ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جو شخص صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے یہ شخص اس سے افضل ہے، اور دوسرا شخص جو نفلی کاموں میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچ نہیں رہا، یہ شخص ہر وقت خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے غضب، اس کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے، اور اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو یہ چیز اس کے لیے جو ہے وہ نفلی اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کہ ہمارے بدن سے، ہماری زبان سے اللہ کی نافرمانی والا کوئی جملہ نہ نکلے، اس سے اللہ کا قرب ملے گا، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ دل کو تاریک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے،
پھر ہدایت کی ان کو توفیق نہیں ملتی، اعمال صالحہ کی توفیق چھن جاتی ہے، نیکی میں دل نہیں لگتا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ہرگز نہیں، یہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ زنگ چڑھ چکا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو ہدایت سمجھ نہیں آتی۔ جیسے کہ روایت میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، نہیں تو پھر اور گناہ، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، پھر اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں آ رہے ہیں لیکن گزر اوقات ہی پوری نہیں ہو رہی، سب کچھ موجود ہے لیکن دلوں میں دوریاں ہیں، رشتے آپس میں ختم ہو رہے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ دلوں میں یہ آپس میں عداوتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، جب جس چیز سے ان کو نصیحت کی گئی انہوں نے بھلا دیا اس کو، تو ہم نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، بغض ڈال دیا، اب بھائی بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، خاوند بیوی میں تعلق نہیں ہے، اولاد اپنے والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کا، گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آپس میں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس طریقے سے آگ کا کام وہ جلانا ہے، تپش دینا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی اس میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ وہ انسان کا چین اور سکھ چھین لیتی ہے۔ کوئی بھی چار دیواری ہو، چاہے وہ جھونپڑی ہو یا کوٹھی ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا، کیونکہ سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اللہ نے اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے میں رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے میں اس کی گزران تنگ کر دیتا ہوں۔ کوٹھی میں بھی ہوگا، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوگا، عمدہ آرام دہ گاڑی میں بیٹھا ہوگا، لیکن اندر ہی اندر جو ہے وہ بے چینی کی آگ لگی ہوگی۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی زندگی سے برکت اٹھا دیتی ہے، انسان کے مال سے برکت اٹھا دیتی ہے، اہل و عیال سے برکت اٹھا دیتی ہے، اور اسی طرح ایسی انسان کے بدن سے جو ہے وہ برکت نکل جاتی ہے، بدن میں قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، ایسی بیماریاں لگتی ہیں کہ جو پہلوں نے سنی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ 5 چیزوں میں تم مبتلا ہو، لیکن اگر تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 چیزیں اس کے بدلے میں ضرور آئیں گی۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی کے افعال عام ہو جائیں اس میں ایسی بیماریاں پھوٹیں گی کہ جو تمہارے پہلوں نے کبھی نہیں سنی ہوں۔ آج دنیا میں بے حیائی کا فروغ ہے، ہر جیب میں بے حیائی کا آلہ موجود ہے، بے حیائی کا سامان اور اس کی تصاویر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں بھیج رہے ہیں کہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود ہر کوئی بے بس ہے، ساری توجہ ظاہری اسباب کی جانب ہے، لیکن جو ان کے حقیقی اسباب ہیں ان چیزوں کو لانے کے، اس کی جانب ہماری توجہ نہیں۔ وہ بے حیائی کو چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ آج ہمارا نوجوان، اس کا موبائل، نوجوان ہو بوڑھا، اٹھا کے دیکھ لیں، گندی تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں اور نہ جانے کیا کچھ، اور جب اس کو تنہائی میسر آتی ہے بس وہ موبائل ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ حالانکہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو منتشر دھول کی مانند اڑا دیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ؟ فرمایا کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج اور زکوٰۃ سارے اعمال کرتے ہوں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب بھی ان کو تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ کوئی چیز ان کے سامنے آتی تھی تو وہ اس کا ارتکاب کر لیتے تھے۔ تو تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہی انسان کا امتحان ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ عبد الواحد خواص ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمانے لگے ایک دفعہ میرے ایک تعلق والے تھے تو وہ فوت ہو گئے، تو مرنے کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ ان کو بڑا عذاب ہو رہا ہے اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں روزے نہیں رکھتا تھا، میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا۔ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں بالکل تو کرتا تھا، لیکن جب بھی تجھے تنہائی ملتی تھی تو اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو یہ جو تنہائیاں ہیں ان میں اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور انسان کے اعمال کو بیکار بنا دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کوئی بہت قریبی شاگرد تھے، یعنی وہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو یہ ان کے پاس بیٹھے ہیں، یاسین پڑھ رہے ہیں، وہ خاموش، یہ کلمے کی تلقین کرنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، تو اس نے آگے سے کہا میرے سامنے اس کو مت پڑھو، میں نہیں پڑھتا، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ فضیل بن عیاض کہتے میں 40 دن تک اسی غم میں روتا رہا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ اس کا بنا، ویسے تو اعمال سارے کرتا تھا۔ تو کہنے لگے مجھے خواب میں ایک دن وہ ملا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا، میں نے اس سے پوچھا بھی یہ تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں تنہائیوں میں گناہ سے نہیں بچتا تھا، لوگوں کے سامنے تو میں نیک تھا لیکن جب بھی مجھے تنہائی میسر آتی تھی تو میں گناہ کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو یہ گناہ جو ہیں یہ ناسور کی مانند ہیں، یہ ناسور سے زیادہ خطرناک ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کا تریاق ہمیں دیا ہے کہ ان گناہوں کا تریاق کیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگ، صدق دل سے انسان اللہ سے معافی مانگ لے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایسا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا تو اس کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو آدمی استغفار کا التزام کرے، کثرت سے استغفار کرے، استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا اپنے گناہوں کی، تو اللہ کیا کریں گے؟ ہر پریشانی سے اس کو نجات دیں گے، ہر تنگی سے نکالیں گے اور ہر غم سے اس کو بچائیں گے۔ ایسا غم جو اندر ہی اندر انسان کو گھلا دیتا ہے اللہ اس سے اس کو بچائیں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ آج ہمارے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان کا تعلق انہی 3 چیزوں کے ساتھ ہے۔ کوئی آدمی کاروباری حوالے سے پریشان ہے، کوئی آدمی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آدمی جو ہے اپنے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو رزق کی ٹینشن ہے۔ تو ہماری نظر صرف ظاہری اسباب کی طرف جاتی ہے، لیکن جو حقیقی اسباب ہیں اللہ کی نافرمانی اس کی جانب ہماری توجہ نہیں۔ ایک آدمی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا، اس نے خط لکھا حضرت سمجھ نہیں آتی، آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے، لیکن میں زندگی تو میری ٹھیک ہے، اعمال والی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے ایسے میرے ساتھ کیوں ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ بھائی آج کے بعد تم مجھے خط نہ لکھنا اور نہ مجھ سے رابطہ کرنا، تم اپنے آپ کو اتنے پاک دامن سمجھتے ہو، جب تک تمہاری نظر اپنے پہ نہیں جاتی، اپنے عیوب تمہیں دکھائی نہیں دیتے، مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی گریبان میں جھانکیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہماری شکل و صورت اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، ہمارا لباس ان کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، ہمارا کاروبار ان کے حکموں کے مطابق نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اور پھر بھی اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو پاک صاف ہیں، ہم سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ان کو اپنی اتنی فکر تھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو علیحدگی ملے گئے، کہنے لگے میں تم سے اور کچھ نہیں پوچھتا، صرف یہ تم سے پوچھتا ہوں کہ اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے، اتنی اپنے بارے میں فکر۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی حالت سے وہ بالکل بے خبر ہیں، اور جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے بس لوگوں کے عیوب دیکھتے ہیں۔
لوگوں کے یہ عیوب دیکھنا ہمارے کام نہیں آئے گا. ہاں ہماری نظر جب اپنے عیوب پر پڑے گی، اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو پھر ہمارے حالات سدھریں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا نسخہ بتایا. فرمانے لگے جس آدمی سے گناہ نہ چھوٹتے ہوں وہ ایسے کرے، روزانہ رات کو 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ سے کہے اللہ میں بے بس ہوں، نفس اور شیطان مجھ پر حاوی ہے، اللہ اب تک جتنے گناہ کیے مجھے معاف کر دے، آئندہ سے گناہ چھوڑنے کی مجھے ہمت اور توفیق دے. فرمانے لگے اس کا اثر یہ ہوگا جب روزانہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ کی توفیق دے دیں گے. اور اگر بالفرض نہ بھی اس کو گناہ نہ بھی چھوٹے تو جس دن اس کی موت آئے گی صرف اسی دن کے گناہ باقی ہوں گے، باقی گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. جب اس کے باقی زندگی کے گناہ معاف ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے امید اللہ اس دن کے گناہ بھی معاف کر دیں گے. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ روزانہ رات کو 2 نفل سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگی جائے اور اپنا محاسبہ بھی کیا جائے کہ میری زندگی میں اللہ کی کون کون سی نافرمانی ہیں اور کون سی ایسی جن کو میں فوری چھوڑ سکتا ہوں. اللہ کی نافرمانی میں سکھ اور چین نہیں ہے تو کوشش کر کے ان کو چھوڑا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.